recording this session so that they would be available as a long-term source for you. After lecture, I would be uploading all of my lectures on my YouTube channel, and that would be okay for everyone to utilize it in your final exam preparation. Let me admit a few of the new joining students, and let me share the screen. Okay. Just computer, where is teaching? Here's teaching, and here it comes advertising. This is scan at 29th June. This is the lecture for today's session. Let it be open. Start as it opens, and I'll share the file on WhatsApp later on. Yes, it opens here. Right, you people can open up your cameras, and you people can mute your mics first. Secondly, both CRs from both classes and one GR or one female students from both classes, they can open their mics to give me the feedback. And I hope I've shared my screen and everyone is watching the screen right now. Is it visible to everybody? Just let me know. Yes, sir. Yes, sir. That's nice. That's nice. Right. Today's class is all about chapter number 6. The recommended book is already there. The course outline has already been uploaded. And chapter number 150, page number is 157, chapter number 6, and title of today's topic and chapter is How Advertising Works. Right. Advertising जो है वो काम कैसे करती है? This is topic for today's lecture. I'm sure that students from both classes, they have joined in reasonable number, and I'm gonna start this class. How advertising communication works. Let me ask you a very simple question. Advertising has got two names. One is advertising, which is very common. Everyone knows this is advertising. Second name of advertising is marketing communication, because advertising is all about communication. Brands, sponsors or advertisers, they are communicating with the public, with their target audience, with their target users, with the masses, about your brands, about your company, about your products, about your services. So this is all communication, and other name for advertising is marketing communication. How does it work? That is the topic for today's class. Right. Okay. Here is figure 6.2. Here is figure 6.2. If you people can see this, this is the figure. Who is distorting? Let me again mute all of you. Yes. Right, this is figure 6.2, and the model of advertising communication is based on SMCR process. What is SMCR process, or what is this model all about? This model, if you could remember, the basic communication model that you might have studied in, semester 1 or 2, you might have gone through a course that's known as business communication, and this is a basic communication model. Let me take you to the basic communication model. There is always a sender, there is always a receiver. Here, this is a sender, here is the receiver, here is the message, this is the media, this is noise, internal, external, and this is feedback. 4 or 5 things are important. These are the components of
communication model. For example, let me take this example. I am the sender because I'm talking about today's class, right? And you people are the listeners, you people are the recipients, you people are the receivers. Okay, and there is a message. Whatever I'm talking to you, that is message, right? Whatever the stuff, whatever the topic we are discussing, that is message, right? Media. So we are utilizing internet, we are utilizing computers, and we are utilizing, most importantly, the Zoom software. Zoom software is the media that is helping me to pass on my thoughts to my subject matter to you. So this is media. What is noise? Noise is a distortion that is being imposed by this medium itself, by the environment, by you people, or it could be by my side. We can discuss, the noise which is external in detail, but later. And the fifth important cheese is the feedback. So that's why I have asked you to open up your mics and give me your feedbacks, because feedback, that's important to complete this communication cycle, right? Is it okay? Am I understandable? Am I going fast? My accent, my language, everything, that's okay. You people are understanding. My voice is clear. Yes, sir. Yes, sir. Right, right. So this is sender. Sender is being replaced with source, and source is being replaced with advertiser. So sender, in this communication model, we are going to replace sender with advertiser, because advertiser is the sender in marketing communication, right? Because that sends you a message, right? Samsung, that is telling you about the new phone. iPhone is telling you about the new phone. HP is telling about the new printers, and Waves is telling about the new refrigerator, and Honda is telling about the new car. So these are the advertisers that are sending you the message. Whatever the message is, whatever the advertiser is intended to pass on to communicate, that is the message. So before sending a message, there is always a process that is known as encoding, right? This is encoding. Encoding is simply strategy and tactics by agency, because we are discussing things in advertising context. And encoding mean when you convert your thoughts into different context, into different formats, into different words, into different ads, into different format is the right word. So advertising agency that helps the advertiser, our sponsor, to convert whatever that wanted to do on the screen. So that is encoding, because Samsung is intended to advertise its latest phone. This is what Samsung needs. This is what Samsung wants to do. So advertising agency, they would be helping Samsung out in conversion of all the goals and objectives and thoughts into a visible ad that is going to be on air on the media. So this is encoding, right? Encoding is conversion of your thoughts into your words, into your ads, into a real-time play or an ad that would be on air on the screen. That is encoding. So there is a process that always being performed by the sponsor, by the advertiser, and this cannot be performed without the help of advertising agency. But if I talk about the receiver is you people. The people who watch the ads on television, the people who expose themselves with the ads on YouTube, on Facebook, on billboard, newspaper. What kind of media we are exposing with? That could be, print media like newspapers and magazines. There could be electronic media like television, or there could be, social media like all interactive media like the YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, all stuff like that. And billboards are the outer media. Whenever you are traveling outside the home at the road, so you are exposed with different messages. They could be on billboard, they could be on banners, they could be on buntings, all part of sale and point of purchase material, right? This is all about outdoor media. So whatever the media you're going to expose with, so this is receiver and receiver. At the end of the receiver, there is always a process
इंटरनेट दिखा बेटे, अब बंद ना कर देना, छोड़ो। Right. At the receiver end, there is a process that is known as decoding. Decoding is exact reverse of encoding. You know, advertising agency, they was helping the advertiser to encode the message here. You people, target audience, consumers of or the buyers of that Samsung phone we were talking about. So the decoding is, I mean, whatever that was shown to you on the screen, right? You are translating, transforming those ads into few mindful thoughts or few, you know, understanding, right? Understanding. So you understand something whenever you show, whenever you see a different ad, whenever you watch different ads. So your understanding with the ad is decoding, because advertising agency has done its best to encode a message and develop a beautiful ad that was a conversion of the thoughts of the goals of advertiser into a real-time ad on the screen. That was encoding. Now you are watching the ad, now you are transforming it, now you are converting that ad into real-time meanings, understandings, actions. That is decoding. So decoding, that's always done at the receiver end. So we have discussed this portion, which is advertiser itself. We have discussed the message or the encoding strategy, and now we have just finished, you know, the recipient, you people, the target audience, right? Now we discuss the media mix. Media mix is one way or the two way, right? Media mix is one way. I mean, uh, whenever you watch an ad on television, that is always one way ad. I mean, ad appears in the television, you watch that, and the ad finishes, the story is over, right? So whenever we talk about the YouTube ad, you are exposed with a YouTube ad, you are wishing to watch the entire ad, are you don't like the ad, so you can stop that, you can carry on that, you can keep watching, or you can stop that. So that is two way where your feedback that has instantly been recorded. So media mix mean because the advertiser that has got many options, that always uses different combination of media. I mean, that advertises the products, that advertises the products on electronic media, that is one form. That advertises its products on print media, that's another form. That advertises its product on, you know, billboard or the outdoor media, that's another form. And social media, that's another. So there is always different combination of different media. That's why that's known as the media mix. So 1, 2, 3, and 4, we have discussed these 4 components. Here it comes the feedback. Feedback means when recipient is giving its feedback, when recipient is giving its feedback. Yeah, I'm back. So feedback is what? You are watching the ad, you like the ad, you dislike the ad, you are going to discuss that ad, that model, of that product with your companions, with your colleagues. You are going to buy that, you are going to recommend that, you are going to like that ad, you are going to comment that ad, you are going to make a post about that product, about that invention, about that new model on the Facebook or somewhere. That's all about feedback, right? Feedback भाई लोगों समझ में आया है? Yes, sir. Yes, sir. कौन बोला है? Yes, sir. अच्छा चलें। फीडबैक ये है कि भाई आपको एक ऐड दिखाया गया, आपको एक नई प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, वो प्रोडक्ट आपको, अगर ये फेसबुक की बात कर रहा हूँ, आपको अच्छी लगी तो आपने उसको लाइक कर दिया, आपको बुरी लगी तो आपने उसको डिसलाइक कर दिया, अगर आपने उस पर कमेंट करना मुनासिब समझा तो आपने उस पर कमेंट कर दिया। ये सारी की सारी चीज़ें जो स्पॉन्सर है, जो एडवर्टाइजर है, वो उसको देख रहा होता है। सो दिस इज फीडबैक जो एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन में। अब मैंने आपसे पूछा कि जी आपको फीडबैक की समझ आई, आपने कहा जी यस सर। अब ये मेरे लिए फीडबैक है, मुझे ये लगा कि ठीक है यार, जो मैं बात कर रहा हूँ वो उनको कुछ ना कुछ समझ आ रही है, और ये हमारा एक जो जो Yes, sir. जो कम्युनिकेशन मॉडल है, वो एक
ایک لائیو ماڈل چل رہا ہے, وہ زندہ ہے اور وہ چیزیں ٹھیک ہیں, کچھ نہ کچھ ہم اپنا آبجیکٹیو اچیو کر پا رہے ہیں, چلے 30-40% ہم اپنا میسج کنوے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. So that was the feedback. Now talking about these two things which are left, that is the noise which is external, noise which is external noise, means public opinion, right? There is a general public opinion about the product of the company. Pepsi کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی کمپنی ہے, ٹھیک ہے. When you drink Pepsi, when you buy a Pepsi, your money you spend on buying a Pepsi, that is donated to the Israel, and Israel is an anti-Muslim force, right? تو اس لیے یہ پیپسی پینا بند کر رہے ہیں. This is fake. پیپسی اسرائیل کا نہیں ہے, پیپسی امریکن برانڈ ہے, رائٹ. جو آپ بائی کریں گے تو اس کا پیسہ امریکہ کو جائے گا, امریکہ آگے اسرائیل کو دے, اسرائیل آگے آپ کے خلاف کوئی سازش کرے, وہ ایک الگ بات ہے, رائٹ. دا پبلک اوپینین از اے جنرل براڈر اوپینین اباؤٹ دا پروڈکٹ, اباؤٹ دا کمپنی. کچھ لوگ کہتے ہیں شیزان کمپنی جو ہے وہ یہودیوں کی ہے یا پتہ نہیں عیسائیوں کی ہے, کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سب شیزان کمپنی کی پروڈکٹس کو بائی کاٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے غلط ہو گیا. سو دس از جنرل اوپینین. اچھا, مارکیٹنگ اسٹریٹجی اگر تو بہت اچھی ہے, صحیح کام کر رہی ہے, تو وہ اپنا آبجیکٹیو اچیو کرے گی. اف مارکیٹنگ اسٹریٹجی از رانگ, از لیس ریلیونٹ, وائٹ, دیٹ ہیز بین مس کیلکولیٹڈ, تو وہ بھی ایک قسم کا نوائز بن جائے گا. فار ایگزامپل, مائی موسٹ آف دا آڈینس دے آر یوتھ اینڈ دے آر ایکسپوزڈ ود سوشل میڈیا موسٹ آف دا ٹائم, right? And they watch Facebook, or they spend time on YouTube right from 11 p.m. up to 3 a.m. For example, میں نے بتایا کہ جو یوتھ ہے میرا ٹارگیٹ مارکیٹ, اور وہ رات 11 بجے سے لے کے صبح 3 بجے تک یوٹیوب کو دیکھتی ہے اور فیس بک کو براؤز کرتی ہے. اب میں کیا کر رہا ہوں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ یوتھ جو ہے وہ شام کو لگے ہوا جو ڈرامہ لگتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے, اور میں اس میں اپنا ایڈ کو ایڈوائز کرتے جا رہا ہوں. تو یہ میری ایک بیسیکلی غلط مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے, کیونکہ میں نے اس چیز کو صحیح طرح سے ریسرچ آؤٹ نہیں کیا کہ میری جو ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ کہاں بیٹھتی ہے, کیا دیکھتی ہے, اور کس وقت کس طرح کی میڈیا سے ایکسپوز ہوتی ہے. تو میں وہاں اگر کر رہا ہوں, میں چیزیں لگائی جا رہا ہوں, تو دس از این ایکسٹرنل نوائز which is a failure of marketing strategy, and I'm unable to reach my exact target audience. یہ بھی ایک قسم کا نوائز ہوتا ہے. competition is a noise, right? بھائی سیمسنگ کا ایڈ چل رہا ہے, سیمسنگ کا ایڈ بند ہونے کے بعد نوکیا کا ایڈ چلتا ہے, نوکیا کا ایڈ بند ہوتا ہے تو ہواوے کا ایڈ چلتا ہے, ہواوے کا ایڈ بند ہوتا ہے تو کوئی اور چوتھی نسل کا ایڈ چلتا ہے, ٹھیک ہے. سیم از دا کیس وتھ موبلنگ بند ہوا تو جیز بند ہوا تو یوفون آ گیا, یوفون ہوا تو ٹرنر آ گیا, ٹرنر ہوا تو زونگ آ گیا. اور دس از کمپٹیشن, دس از اے نوائز. جو ٹارگیٹ آڈینس ہے, either that can listen to you or that can listen to somebody else. ایک اس کا دماغ ہے, ایک وہ بندہ ہے جس کو آپ نے اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے, جس کو آپ نے اپنا سم بیچنا ہے, اور اس کو 6 بندے 6 برانڈس اپنی پروڈکٹ دکھا رہے ہیں. سو دیٹ از اے نوائز, رائٹ. another noise, کچھ بھی any kind of noise, okay, that can also be contributing to those things. Who is chatting with me? Okay, I'm ignoring that. Right, one is noise, internal noise کیا ہوتا ہے جی, perceived needs, right, but different. یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے والی ہیں. اس ماڈل کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں مارکیٹنگ, کمیونیکیشن, ایڈورٹائزنگ کام کیسے کرتی ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں ایک ہیلپ مل جائے گی. Sure, let me join Jamshed Asghar. Okay. Noise internal is perceived needs. وہ کہہ رہے کہ یار میری پرسیوڈ نیڈز ہی ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے وہ پروڈکٹ اٹریکٹ نہیں کر رہا, تو وہ بھی میرے لیے نوائز ہے. بالکل صحیح. مطلب اے سی کے ایڈ دکھائی جا رہے ہیں, میرے گھر میں 2 اے سی لگے ہوئے, مجھے تیسرے اے سی کی ضرورت نہیں ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جی اورینٹ اپنے اے سی دکھا کے ہٹائے تو ہائر اپنا اے سی دکھا رہا ہے, ہائر اپنا اے سی دکھا کے ہٹائے تو جو ہے وہ ڈالنس اپنے اے سی دکھا رہا ہے, ڈالنس اپنے اے سی دکھا کے ہٹائے تو پیل کے اے سی کی ایڈ آ گئی ہے, پیل نے اپنا اے سی دکھا کے ہٹائے تو اب مٹسوبشی کی آ گئی ہے, مٹسوبشی اٹھا کے ہٹائے تو گری کی آ گئی ہے, گری ہٹائے تو آپ کو الیکٹرولکس آ گئے. اب 10 اے سیوں کے ایڈ چل رہے ہیں. یار میری اے سی کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے, میں کرائے پہ رہتا ہوں, میرے پاس 1-2 اے سی لگے ہوئے ہیں, میرا اس پہ گزارا چل رہا ہے. سو اے سی کے ایڈز بار بار دیکھنا, میں بار بار اے سی کے ایڈ سے ایکسپوز ہو رہا ہوں, اے سی کے لٹریچر سے ایکسپوز ہو رہا ہوں. That is internal noise that irritates me because this is not my perceived need.
میں انٹرسٹیڈ ہوں کوئی اور پروڈکٹ دیکھنے میں, تو مجھے اس طرح کے والے ایڈ اچھے لگیں گے. انفارمیشن پروسیسنگ از آلسو انٹرنلی انفارمیشن. جو اسپانسر کا کام ہوتا ہے نا, دیٹ آلویز میکس دا انفارمیشن پروسیسنگ پروسیس ویری ایزی فار دا ٹارگیٹ آڈینس. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. پرسوں میں نے کیا کیا, میں نے مجھے واٹر ڈسپینسر چاہیے تھا اپنے فلیٹ کے لیے. اچھا, واٹر ڈسپینسر دکانیں بند ہیں, فیصل آباد آپ کا وہ ہوا ہے لاک ڈاؤن میں سارا. اب میں نے کیا کیا جی, میں اورینٹ کی ویب سائٹ پہ چلا گیا. اورینٹ کی ویب سائٹ پہ گیا تو مجھے وہاں سے ایک واٹر ڈسپینسر پسند آیا. اس کو میں نے آن لائن بائی کر لیا, اس کو اپنا ایڈریس بتا دیا, اس کو میں نے اپنے کریڈٹ کارڈ سے پیسے بھی دے دیے. اچھا, اب اس کا ایک میسج مجھے آیا ہوا ہے کہ جی آپ کا جو ہے نا کارڈ اتنے پیسوں سے سکسیسفلی چارج ہو گیا, اور یہ آپ کا آرڈر آئی ڈی ہے, اور اس کو آپ فردر کمیونیکیشن پہ جا کے یوز کریں. اچھا, اب وہ جو اورینٹ کی ویب سائٹ ہے نا, میں اس پہ جا کے جہاں آرڈر پلیس کیے میں وہاں جاتا ہوں, تو آگے مجھے ایک اور ویب سائٹ پہ لے کے جاتا ہے جو ایک بلو ایسٹ کوئی کمپنی ہے, جو شاید اس کا کو آتھورائز ڈیلر ہے اورینٹ کا پاکستان میں, لاہور کا کوئی ایڈریس آ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے جی وہاں چلے جائے. اب میں اس کو وہاں کلک کرتا ہوں تو آئی فون آگے سے مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ سیف نہیں ہے, یہ آپ کی پرسنل یا فائنینشیل انفارمیشن جو ہے وہ اسٹیل کر لے گی. اب اس کو میں چونکہ کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ساری شیئر کر چکا ہوں, اب اس پہ کلک کرنے کا میرا دل نہیں کرتا کہ یار یہ میری انفارمیشن جو ہے وہ کہیں سے میرا کریڈٹ کارڈ نہ کہیں مس یوز ہو جائے. اچھا چلے, خیر یہ چیز میں نے کریڈٹ کارڈ کی ویب سائٹ اور اس کے ہیلپ لائن پہ بھی کال کر کے بتا دی کہ یہ چیز ہے. تو وہ پن ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کسی کا کریڈٹ کارڈ کو یوز کرنا. اچھا, اس کے بعد میں بلو ایسٹ کمپنی کو لیپ ٹاپ سے جا کے کیا ایکسیس, اور اس کی جو ہے ہیلپ لائن پہ میں کال کر رہا ہوں. اب ان کا نمبر جو ہے وہ کوئی پک نہیں کر رہا. اچھا, ان کا ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے, میں نے اس پہ ای میل پہ ایڈریس پہلے کیا تو ان کی ای میل پہلے ڈلیور نہیں ہو رہی تھی, وہ فیل ہوتی جا رہی تھی. میں واپس پھر آیا اس کے اورینٹ کے ہیلپ نمبر پہ میں نے کال کی, وہاں میری ایک صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں ای میل کریں, ہم آپ کے آرڈر کو ویریفائی کرواتے ہیں. یہ کل کی بات ہے. آج صبح میں کچھ 11 بجے کے قریب اورینٹ کی ہیلپ لائن پہ کال کر رہا تھا تو وہ میری کال پک نہیں کر رہے تھے. اب ہو کیا رہا ہے, جو انفارمیشن پروسیسنگ ہے میرے لیے, میں اس کا آن لائن بائر ہوں اورینٹ کا, میں نے اس سے واٹر ڈسپینسر آرڈر کر دیا ہوا ہے, میں نے اس کے پیسے بھی دے دیے ہوئے, ٹھیک ہے. میں اب بیٹھ کے ویٹ کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں حالات کتنے اچھے ہیں برے ہیں, کتنے واٹر ڈسپینسر ان کے پاس پڑے ہیں نہیں پڑے, کتنی ڈیمانڈ ہے. میرا واٹر ڈسپینسر آتے ہوئے 2 مہینے لگ جائیں تو گرمیاں ہی گزر جائیں گے, ٹھیک ہے. مجھے اگر اس نے سپٹمبر میں دینا ہے تو سپٹمبر میں تو واٹر کنزمپشن کم ہو جائے گی, میں کتنا پانی پی لوں گا, میں اس کو کتنا یوز کر لوں گا. اب میری بات فالو کر رہے ہیں؟ جی سر. اچھا, ویسے میں نے پورا زور لگا کے اپنی ساری کہانی سنائی ہے, بڑی دیر بعد آپ نے جی سر کہا ہے. ابھی آنکھ کھلی ہے سر. ہاں سر اب آنکھ سوئی ہوئی ہے سر. میں بھائی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ لوگ سوئیں جاگیں, آپ کی مرضی ہے. نہیں سر, ہم جاگ رہے ہیں. لیکچر سن رہے ہیں سر. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انفارمیشن پروسیسنگ بتا رہا ہوں کہ اورینٹ سے میرا آن لائن ڈیل کرنے کے جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے. یہ اب مجھے اریٹیٹ کرنے لگ گیا. آج اس نے کال نہیں اٹھائی, میں اس کو شام میں مطلب 8 منٹ میں ان کے سسٹم پہ ویٹ کرتا رہا کہ جی آن لائن آرڈر کے لیے 1 دبائیں, آرڈر کا اسٹیٹس جاننے کے لیے 2 دبائیں, ویٹ کریں, بزی ہیں, یہ کریں وہ کریں. 8 منٹ کے بعد میں نے تنگ آ کے ان کا فون بند کر دیا. سو انفارمیشن پروسیسنگ, آپ جتنا اپنے بائر کا, اپنے کنزیومر کا انفارمیشن پروسیس جتنا آسان کر دیں گے, اپنے پروڈکٹ اپنے سروس کے بارے میں ساری کے ساری انفارمیشن اس کے لیے اویلیبل بنا دیں گے, تو وہ آسانی سے آپ کی پروڈکٹ کو انڈرسٹینڈ کرے گا. اس کے دماغ میں جو انٹرنل نوائز ہے کہ یار یہ کیا بکواس ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, میری کسی چیز کو لوگ رسپونڈ نہیں کر رہے, تو یہ ایک اریٹیشن, یہ ایک فس کریٹ ہوتا ہے آپ کے دماغ میں. اور آپ اس برانڈ کو دیکھنا, آپ کو پتا ہے کہ موسٹ آف دا ایڈس آپ پہلے 2-3 سیکنڈز کے بعد اگر آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا, مطلب میں ہر بندہ, مطلب اتنے ہمارے پاس وہ کیا نام ہے کرونا کے مریض نہیں ہے جتنے ڈاکٹرز ہیں. ہر بندہ آپ کو اپنی دوائیاں بتا رہے, ہر بندہ آپ کو اپنے احتیاط بتا رہے, ہر بندہ آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہے. وہ بہت سارے لوگوں کو آپ جانتے ہوتے ہیں, میں کھولتا ہوں فیس بک پہ, بتایا جی کرونا میں آپ کو کیا کھانا چاہیے, کرونا میں آپ کو کیا پہننا چاہیے, کرونا میں آپ کو کیا احتیاط کرنی چاہیے. اس کی 1 سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ میں اس کو آگے چلا جاتا ہوں, مجھے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ بندہ کیا بات کرے گا, یہ اس نے آگے کیا کہنا ہے.
سو موسٹ آف دا ایڈس رائٹ، یہ آج کل ہر بندہ پالیٹکس ڈسکس کر رہا ہے. آپ کو پتا جی عمران خان جا رہا ہے، جی عمران خان سے یہ ہو گیا، جی پیٹرول مافیا نے یہ کر دیا، فلاں مافیا نے. سو آپ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ اگلے بندے کو بمشکل سنتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کون ہے اور یہ کتنا میرا سر کھائے گا اور یہ کتنی کوالٹی کی بات کرے گا. ایسے ہوتا ہے نا؟ جی سر. یس سر. تو سیم Yes, sir. Select. چھا گئے سارے چھا گئے، جاگ رہی ہے عوام. تو سیم از دا کیس وتھ ایڈس. آپ کو ایک ایڈ شروع میں تھوڑا سا گھٹیا لگا، برا لگا، آپ نے کہا فارغ ایڈ ہے، کمپنی فارغ ہے، پروڈکٹ کی فارغ ہے، بات کی باتیں پر کس کے پاس ٹائم ہے جو دوبارہ آپ کو دیکھے چیزیں کرے. سو دس از امپورٹنٹ کہ آپ ان چیزوں کو کتنا ایٹیٹیوڈز اینڈ اوپینینس. اچھا آپ کا اپنا اس پروڈکٹ کے بارے میں کوئی ایکسپیرینس، کوئی ایٹیٹیوڈ، کوئی اوپینین کس طرح کا ہے؟ مطلب ایک کمپنی ہے، وہ اس کے ساتھ آپ نے کبھی ڈیل کیا، وہ ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا، ایکسپیرینس مطلب اپ ٹو دا مارک نہیں تھا، تو آپ کا اس کے بارے میں ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوا اس کمپنی کے بارے میں یا ایک بندے کے بارے میں. ٹھیک ہے، ایک بندہ ہے وہ آپ کو کال کر کے ایسی سیلس کال کرتا ہے کہ جی سر ہمارے پاس یہ چیز ہے، میں حاضر ہو جاؤں آپ سے ملنے، میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے. آپ لگتے ہیں یار کم پڑھا لکھا بندہ ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، پتہ نہیں آپ سیلس مین اس کو کس نے رکھ لیا ہے، سر کھاتا رہتا ہے. تو آپ اس کو اس کا فون رسپونڈ نہیں کرتے، جان چھڑانے والی بات کرتے ہیں. وہ ادر نوائز کچھ ہو سکتا ہے. سو دیز آر دا نوائز وچ آر امپورٹنٹ ٹو ٹیک کیئر رائٹ. تو یہ آپ کا بھائی ایک کمیونیکیشن ماڈل ہے ایڈورٹائزنگ کے اندر جو یہ بنتا ہے. اب اس کو ہم تھوڑا سا کرتے ہیں میسج رسپانس، ریسپشن اینڈ رسپانس رائٹ. اب اس کو تھوڑا سا وہ کنزیومر سائیکالوجی کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کرے گا. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے پرسیپشن. پرسیپشن کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو آپ تب تک انڈرسٹینڈ کرنا شروع نہیں کرتے جب تک آپ چیزوں کو پرسیو نہیں کرتے. یہ آپ کی پرسیپشن ہے. پرسیپشن سے ہوتا ہے لرننگ، لرننگ سے ہوتا ہے پرزویشن، اور پرزویشن سے یہ نیچے ہوتا ہے بیہیویئر. یہ آپ کو فگر 6.5 دکھانا چاہ رہا تھا. نظر آ رہا ہے جی؟ پرسیپشن کے نیچے کیا لکھا ہوا؟ دیٹ از ایکسپوئر، دین اٹینشن، دین اویئرنیس، دین انٹرسٹ. وہ کہتا ہے کہ یار چیزوں کو پرسیو کرنا. پرسیو سے مراد اب جب چیزوں پہ ایک نظر آپ کی پڑتی ہے، کسی پروڈکٹ پہ، کسی بل بورڈ پہ، کسی اخبار میں لگے ایڈ پہ، کسی ٹیلی ویژن پہ چلتے ایڈ پہ، کسی فیس بک پہ چلتے ہوئے ایڈ پہ، یوٹیوب پہ آپ ایکسپوز ہوتے ہیں. جب بھی آپ کسی ایڈ سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو یو اسٹارٹ پرسیونگ دیٹ رائٹ. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ اب گھڑی پہ آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ٹائم دیکھ لیا، تو آپ نے پرسیو کر لیا ایسے ٹھیک ہے یار 2 بج گئے رائٹ. جیسے ہی آپ کی چیز پہ نظر پڑی اور آپ نے اس کے بعد اس کو پرسیو کر لیا. تو ایڈس تو ایک چلتا پھرتا ایڈ ہے، دیٹ از ڈائنامک ایڈ، دیٹ از موونگ ایڈ رائٹ. تو آپ اس کو پرسیو کر لیتے ہیں. اب پرسیپشن جنریٹ کرتی ہے ایکسپوئر. ایکسپوئر سے مراد وہ آپ کا رابطہ، وہ آپ کا کانٹیکٹ از رائٹ ورڈ جو آپ کا اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر اس سے آگے کیا؟ پھر اٹینشن، مطلب اگر وہ چیز امپورٹنٹ تھی، تھوڑی سی بہتر تھی، تو آپ کی تھوڑی سی دلچسپی بنی اس کے بارے میں. اویئرنیس، جب آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹک کے دیکھا، 8 10 15 20 سیکنڈ آپ نے دیکھا، تو آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ اویئرنیس ملی کہ یار یہ اچھا یار یہ موبائل کا ایڈ تھا، اچھا یار یہ موٹر سائیکل کا ایڈ تھا، اچھا یار یہ ٹائرس کا ایڈ تھا، اچھا یار یہ سگریٹ کا ایڈ تھا، اچھا یار یہ فلاں چیز کا ایڈ تھا. اور اس کے بعد انٹرسٹ اینڈ ریلیونس. پھر اگر آپ کی مطلب ایکسپوئر والا ایکسپیرینس ٹھیک رہا، اس نے آپ کا اٹینشن بھی لیا، اس نے آپ کو تھوڑا سا انفارمیشن، نالج، اویئرنیس بھی دی، اور اس کے بعد ممکن ہے کہ آپ کا انٹرسٹ آپ کے اندر وہ اپنی پروڈکٹ کا کام بنانے میں وہ کامیاب ہو جائے. اور ریلیونس کریٹ کر. ریلیونس سے مراد وین یو اسٹارٹ تھنکنگ دس پروڈکٹ از کوائٹ ریلیونٹ ٹو یور لائف اسٹائل، ٹو یور نیڈس. ٹھیک ہے، آپ کو واقعی میں یہ موٹر بائک بائی کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو واقعی یہ جاگرس بائی کرنے کی ضرورت ہے. آج کل لاک ڈاؤن میں گھر ہے جی، آپ یہ چیز کر رہے ہیں، آپ فٹنس والی چیزیں بائی کر رہے ہیں، آپ کو اور اس طرح کی چیزیں بائی کر رہے ہیں، تو آپ کا ریلیونس ہے آج کل ان چیزوں کے ساتھ. یا آپ جو ہے وہ کوئی خواتین جو ہیں وہ اپنا زیادہ ٹائم گھر پہ کوکنگ پہ گزار رہی ہیں، یا کچھ کوئی پتہ نہیں سلائی کڑھائی سیکھ رہی ہوں گی. کیوں بینش لوگ آپ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو. کچھ اس طریقے سے آپ کا اس میں ریلیونس اور انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اچھا، اب جو پرسیپشن ہے، پرسیپشن سے یہ نا یہ اس سے یہ ایک جو بنتا ہے یہ اس کو کیا بولتے ہیں ٹرائنگل. ٹھیک ہے، یہ تھنک کوگنیٹو. اب لرن، اب ظاہری بات ہے لرننگ کا تعلق کوگنیشن، کوگنیٹو دماغ کے ساتھ ہے، سوچنے کا تعلق. تو اب لرن کریں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے، ایسوسیٹ کریں گے، پھر آپ کو وہ چیز میمورائز ہو جائے گی.
جب تک میں لرن نہیں کر سکتا کسی چیز کو، میں اس کو سمجھ نہیں سکتا، انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. جب تک میں کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتا، مجھے اس کے ساتھ ایسوسیشن میرا ڈیولپ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی میری ایسوسیشن اگر کسی چیز کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہو سکتی تو میری لانگ ٹرم میموری نہیں بن سکتی. یار ایک چیز کو میں جانتا نہیں ہوں، میرا اس کے ساتھ وقت نہیں گزرا، میں نے اس کو یوز نہیں کیا، میرا اس کے ساتھ ایکسپیرینس نہیں ہے، تو میری کس چیز کی ایسوسیشن، میری کس چیز کی میموری. تو یہ لرننگ از سیکنڈ فیز. اچھا ادھر کیا فیل اور افیکٹو کا ورڈ اس نے یوز کیا، دیٹ از پرسویشن، یعنی پرسویٹ ہو جانا، رائٹ. میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ بن جانا، دماغی طور پہ میرا اس کے لیے کنونس ہو جانا. تو وہ کہتا ہے میرا ایک ایٹیٹیوڈ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو گیا، میرے پازیٹیو ایموشنس ڈیولپ ہو گئے، ٹھیک ہے، میری انوالومنٹ ہو گئی، رائٹ، اور میرا کنوکشن ہو گیا. کنوکشن میں کنونس ہو گیا میں. یعنی میرا ایک دیکھیں نا، آپ کو جب کوئی پروڈکٹ پسند آتا ہے، رائٹ، تو آپ کا آپ کی پہلے ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے، رائٹ. آپ کے دماغ میں اس چیز کو ڈھونڈنے کی، لینے کی کوئی نہ کوئی چیز پچھلے 1-1.5 مہینے سے وہ چیز چل رہی ہوتی ہے. آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے اب نیا جوتا لینا ہے، میرا پہلا جوتا خراب ہو رہا ہے، یا میرے پاس فارمل جوتا نہیں ہے، یا اب یونیورسٹی بند ہو گئی ہے یا اوپن ہو گئی ہے، یا میں نے کسی شادی پہ جانا ہے، یا جو بھی ہے، یا میں نے جاگرس بائی کرنے ہیں، یا میں نے جیکٹ بائی کرنی ہے، یا میں نے موبائل فون بائی کرنا ہے، یا میں نے پرفیوم بائی کرنا ہے. تو وہ چیز رہی ہے. اب اس چیز کے بارے میں آپ کی پرسویژن ہو رہی ہے، ایٹیٹیوڈ پازیٹیو، ایموشنز پازیٹیو. فار ایگزامپل یو آر ٹرائنگ اے نیو برانڈ. پھر انوالومنٹ تو آلریڈی تھوڑی سی تھی، وہ چیزیں چل رہی تھی. اور پھر کنوکشن سے مراد وین یو ریئلی دماغی طور پہ کنونس ہو جاتا ہے کہ ہاں یار نہیں استاد جی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ سامسنگ کا فلاں والا ماڈل لینا ہے، اب میں نے فیصلہ کر لیا. یہ ایک مینٹل پروسیس ہے جس سے آپ گزرتے ہیں. پھر بیہیویئر تو پھر آخری فیز ہے جس میں آپ ایکشن کرتے ہو نا، یہ اس میں لکھتا ہے ایکشن. ٹرائل سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وین یو یوز پروڈکٹ آن لمیٹڈ اسکیل. ٹھیک ہے، آپ نے کہا اچھا یار یہ میں پہلی بار ٹرائی کر رہا ہوں تو میں اس کا چھوٹا پیک لیتا ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں. یار یہ ٹوتھ پیسٹ، سم ٹائم وین یو چینج یور ٹوتھ پیسٹ، وین یو چینج یور شیمپو، وین یو چینج یور سوپ، وین یو چینج یور فیشیل واش، سم تھنگ لائک دیٹ، اینڈ یو ٹرائی ٹو بائی ان اسمالر کوانٹٹی ایز اسمال ایز پاسبل، کیونکہ آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے. دین پرچیز، پھر اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ لارج اسکیل پہ پرچیز کر لیتے ہیں. وہ پروڈکٹ کے ساتھ ایکسپیرینس ہے جسٹ گڈ، دین یو وڈ پرچیزنگ اٹ اوور اینڈ اوور اگین، ریپیٹ پرچیز شروع ہو جائیں گی. دین ادر بیہیویئرس یعنی وزٹ، کال، کلک. پھر آن لائن بیہیویئر والی سائٹ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. جیسے آج کل فار ایگزامپل مجھے شوق ہے جی جوتے خریدنے کا، تو میں جوتوں کے ایڈس بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، میں جوتوں کی ویب سائٹس کھول کے مجھے اگر شوق ہے گھڑیاں خریدنے کا نا، واچز کا، رائٹ، تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یار اب سیکو کے پاس 21 جیول واچ آ گئی ہے، کیا اس کے بعد اس نے کوئی اسپورٹس واچ بنائی ہے نہیں بنائی، وہ کیا انٹروڈیوس کر رہا ہے، وہ کیا انٹروڈیوس نہیں کر رہا، رائٹ. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ پھر اس کو وزٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے چیزوں کو، کہ یار میں دیکھوں کہ کمپنی کیا اپڈیٹس کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی. سو دس از یہ ایک پروسیس ہے. یہاں آئیے گا ایکسپوئر میں، وہ کہتا ہے جی میکنگ کانٹیکٹ. آف کورس جب تک کسی چیز کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو ایکسپوئر نہیں بن سکتا. آپ جناب لاک، آپ کو یاد ہے جہاں پڑھتے ہیں جناب لاک کے انٹرنس پہ، اب سوچیں جب ہم نے وہ میکس امپیکٹ 2020 کیا تو ہمیں یہی رولا تھا ایک آدھ دن پہلے، کمر اور ان سب ساتھ میں یہی لڑتا تھا کہ یار آپ لوگوں نے اس کی کیمپین کے بارے میں کیا کیا. لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یار نائل پور بزنس اسکول ایک میکس امپیکٹ 2020 کے نام سے پروجیکٹ ڈسپلے کرنے جا رہا ہے. وہ دن یاد ہے کمر؟ یس سر. ٹھیک ہے، آپ لوگ جاتے تھے، آپ لوگ جی وہ جی سر. ہاں جی بلاک کے باہر بیٹھ گئے اور آپ نے اولڈ کیمپس میں گئے اور آپ نے وہاں فلیکس لگائی، ادھر لگوایا، وہ کیا. تو ہم کیا کرنے ٹکٹ سیل کی ہاں جی ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ ہم بیسیکلی وہ ایکسپوئر جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میکنگ کانٹیکٹ. ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو پیپل دے شوڈ نو اچھا کہ یار فلاں ڈیٹ کو جو ہے وہ ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے. دس از آل اباؤٹ میکنگ کانٹیکٹ. دین اٹینشن کریٹنگ جناب. سر ٹکٹ سے یاد آیا، آپ کو ٹکٹس کے پیسے مل گئے؟ یار اب باتیں پرانی ہو گئی، کچھ لوگوں نے مجھے دیے تھے، وہ کھاتا میں نے سارا بنا لیا تھا. وہ کھاتا بنا کے کچھ سی آر کے سگنیچر کروا کے کلاسز کے، وہ ڈاکٹر ابرار صاحب کو بھی میں نے اس کے فائنینشیل جو ہے وہ سبمٹ کروا دیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اب باتیں پرانی ہو گئی ہیں. پیسے جتنے آپ لوگوں نے دیے ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے.